السلام علیکم. خپل خپل مایک بند کړئ یار. اوس دا راته ووایي چې اردو کې کلاس واخلو که پښتو کې واخلو. اردو میں ګورئ یو خبره زما وورئ. پښتو پښتو او اردو نه روزئ. تاسو ګورئ اف بی اے هول سیل کوئ، دې کې پښتو او اردو دې جنجټ نه روزئ. ظاهره خبره چې څوک اردو والا دي هغه خو په پښتو پوهېږي نه، او څومره چې مونږ پښتانه یو مونږ له اردو راځي، زمونږ نیشنل لینګویج دی، او کوشش کوئ چې لږ ډېر انګلیش هم وایئ. صحیح ده، څه اعتراض خو نشته که. اچھا کلاس مائک آف کر دے کائنڈلی. کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے 7:30 کا ٹائم دیا تھا، تو ہم اپنے ٹائم کے حساب سے کلاس سٹارٹ کریں گے. جو لیٹ آئے گا وہ لیٹ اٹینڈ کرے گا، اور جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اچھا تو آج ہم انٹروڈکشن کریں گے. انٹروڈکٹری کلاس ہے، تو ہم اس طرح ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جن کو ابھی تک نہیں پتہ کہ امیزون کیا ہے یا ای کامرس کیا ہے، تو ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ لیں گے. باقی ایسے بھی لوگ ہوں گے یہاں پر جن کو پتہ ہے کہ ایف بی اے ہول سیل کیا ہے، امیزون کیا ہے، ای کامرس کیا ہے، لیکن ہم سب کو ساتھ میں لے کے چلیں گے. صحیح ہے. اچھا ای کامرس کیا ہے؟ ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں ہم کسی پروڈکٹ کی یا سروسز کی بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ای کامرس کہتے ہیں. ای کامرس کو ہم مختلف نام سے بھی پکارتے ہیں، جیسے الیکٹرانک کامرس ہے، انٹرنیٹ کامرس ہے، یا آن لائن شاپنگ ہے. اچھا بیچ میں جو بھی کویسچن ہو تو کائنڈلی آپ ون بائی ون مائک اوپن کر کے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ مجھے بھی رسپانس آئے اور میں مزید ڈیٹیل میں سمجھا سکوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. ای کامرس کیا چیز ہے؟ ای کامرس ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں ہم بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں کسی پروڈکٹ یا سروسز کی یوزنگ انٹرنیٹ، اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں. اب جب ہم ہول سیل کریں گے تو ہول سیل کے درمیان دو قسم کے ڈیلز ہم کرتے ہیں جو ای کامرس ٹائپس میں آتے ہیں. ویسے تو ای کامرس کے ٹائپس اور بھی ہے، لیکن ہمارے ایف بی اے ہول سیل میں جو ٹائپس یوز ہوں گے ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کون سے ڈیلز ہم کرتے ہیں اور وہ کون سے ای کامرس ٹائپس میں آتا ہے. تو اس میں ایک ہے بزنس ٹو بزنس، بی ٹو بی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم جو ڈیل کرتے ہیں وہ بی ٹو بی ہوتا ہے، کمپنی ٹو کمپنی ہوتا ہے. اگر ہم ایف بی اے ہول سیل کر رہے ہیں تو ہم انڈیویجولی کام نہیں کریں گے، ہم کام کریں گے ایز اے کمپنی. ہم اپنی کمپنی رجسٹر کریں گے یا تو یو ایس اے میں یا یو کے میں. تو ہم جس سپلائر سے یا ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ سے ہم اپنی پروڈکٹ لیں گے، سورسنگ کریں گے، وہ بھی ایک کمپنی ہے، وہ بھی ایک کمپنی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے درمیان جو بھی ڈیل ہوگی میں ان سے پروڈکٹ لوں گا. کس لیے؟ ریسیل کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے آگے یہ پروڈکٹ بیچنے ہیں پروفٹ کے لیے. تو ہماری ڈیل ہوگی کمپنی ٹو کمپنی، یہ بی ٹو بی میں آتا ہے. اور ایک ہوگا جب ہم پروڈکٹ سیلنگ کریں گے امیزون پہ، تو ہم نے ہول سیل پرائس پہ یہ پروڈکٹ لی ہے، اب ہم امیزون پہ لسٹ کر کے یہ ریٹیل پرائس میں سیل کریں گے. تو ہم سے جو کسٹمر بائی کرے گا یہ پروڈکٹ،
وہ اپنے یوز کے لیے یہ پروڈکٹ لیتا ہے، ریسیلنگ کے لیے نہیں لیتا، تو ہم کمپنی ہیں اور وہ ایک انڈیویجول پرسن ہے، تو یہ ڈیل ہمارے درمیان جو ہوگی یہ B2C ہوگی، بزنس ٹو کسٹمر، ٹھیک ہے۔ اب امیزون میں جو دنیا میں جو ٹاپ شاپنگ ویب سائٹ ہے، ان میں سے امیزون سب ٹاپ پر ہے، پھر والمارٹ ہے، ای بے ہے، اٹ سے ہے۔ ہم امیزون پہ کام کریں گے، امیزون کے بارے میں دیکھیں گے، اتنے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے کہ امیزون کا پر منتھلی وہ کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا، وہ سب جو ڈیٹا ہے گوگل پر اویلیبل ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے امیزون کے بارے میں، تو آپ گوگل کر کے سارا جو ڈیٹا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم زیادہ فوکس کریں گے پریکٹیکل کام پر۔ اچھا، امیزون کیا ہے؟ امیزون دنیا کی لارجسٹ شاپنگ ویب سائٹ ہے ریٹیل کی۔ جیف بیزوز اس کا فاؤنڈر ہے، اور 1994 میں اس کی بنیاد رکھی تھی جیف بیزوز نے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں سب سے بڑا ہے یہ شاپنگ ویب سائٹ امیزون کا، لیکن ادر کنٹریز میں جیسے یو کے ہے، یو کے میں بھی اچھی سیلنگ ہے امیزون کی، اچھا خاصا ہولڈ ہے مارکیٹ پہ، اور اس طرح جرمنی، کینیڈا اور بھی ممالک ہیں جن میں امیزون اچھے سے پروڈکٹ سیل کر رہا ہے۔ لیکن باقی جو مارکیٹس ہے اس میں ابھی امیزون اسٹرگلنگ موڈ میں ہے، اور یو کے اور یو ایس میں بہت اچھی سیلنگ ہم اچھے سیلز لے سکتے ہیں۔ اچھا، امیزون پر کام کرنے کے لیے یا سیلنگ کرنے کے لیے مختلف میتھڈز ہیں بزنس کے، ان میں سے جو ٹاپ پر ہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے۔ پرائیویٹ لیبل میں ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنی برانڈنگ کرتے ہیں، اور جو سورسنگ کرتے ہیں وہ ہم چائنا سے کرتے ہیں، چائنا سے پروڈکٹ منگوا کے اگر یو کے میں بیچنا چاہتے ہیں تو امیزون پہ لسٹ کر کے وہ بیچتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پرائیویٹ لیبل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سورسنگ چائنا سے کرتے ہیں، اس کی ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے، تقریباً 20 سے 30 دن ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے اس کا، پلس شپنگ کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے پھر پرائیویٹ لیبل میں وہ ہوتا ہے جب ہم پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے ہمیں، تو مارکیٹنگ کے بعد بھی اگر ہمارا پروڈکٹ فیل ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت بڑے لاس کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایف بی او ہول سیل پہ آگے بات کریں گے۔ آن لائن آربیٹراج جو ہے یہ ہم ریٹیل کسی ویب سائٹ سے پروڈکٹ پرچیز کر کے امیزون پہ ریٹیل پہ سیل کرتے ہیں۔ یہ ڈراپ شپنگ سے تھوڑا سیف اس لیے ہے کہ اس میں ایف بی اے سروس یوز ہوتا ہے، پالیسی وائلیشن زیادہ نہیں ہوتی اس میں ڈراپ شپنگ کے بنسبت۔ ڈراپ شپنگ ایک الگ دنیا ہے، اس میں پروفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں پالیسی وائلیشنز بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ زیادہ تر ڈی ایکٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہول سیل ہم کسی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں لارج کوانٹٹی میں لو پرائس پہ پروفٹ کے لیے، تو یہ ہول سیل کا ورڈ تو یہاں سے لیا گیا ہے۔ دوسرا جو ورڈ ہول سیل میں یوز ہوتا ہے وہ ہے ایف بی اے کا۔ ایف بی اے ایک سروس ہے جو امیزون سیلرز کو پرووائڈ کرتا ہے، جس میں وہ سیلرز کو چارج کرتا ہے اور سیلر کو فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ میرا ویئر ہاؤس یوز کرو۔ آپ کا آرڈر جب پلیس کرے گا کسٹمر تو اس کو پک پیک اینڈ شپ میں کروا دوں گا، ڈیلیور کر دوں گا آپ کا پروڈکٹ۔ اگر آپ کے کسٹمر کو پسند نہیں آتا پروڈکٹ تو میں اس سے ریٹرن لے کے اگر سیلیبل کنڈیشن میں ہے پروڈکٹ تو آپ کی انوینٹری میں ایڈ کر دوں گا۔ دوسرا، کسٹمر سپورٹ بھی آپ کے کسٹمرز کو میں خود دوں گا۔ تو یہ سارے جتنے بھی فیسلٹیز ہے یہ ہمیں امیزون دیتا ہے ایف بی اے سروس میں۔ ہول سیل ایف بی اے کا ماڈل ہے کس طرح، ہم اس پہ کام کس طرح کرتے ہیں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم امیزون پر پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں،
پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد ہم اس کا سورس ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹس لینے کس سے، اگر برانڈ سے لینا ہے تو برانڈ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر سے لینا ہے تو ڈسٹریبیوٹر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک پروڈکٹ ہے آپ کا، یہ میں بائی کرنا چاہتا ہوں ہول سیل پہ۔ وہ آپ کو ہول سیل پرائز دے گا یا کوئی شیٹ اپنی دے گا کہ یہ پروڈکٹس ہیں میرے پاس اور یہ پرائسز ہے۔ پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ امیزون پہ اس کی سیلز کتنی ہے، اس کا سورسنگ پرائز کیا ہے، سیلنگ پرائز کیا ہے، اس پہ ایکسپینسز کتنے ہیں، ہمارا پروفٹ اس پہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ پروڈکٹ ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے تو ہم اس کو امیزون پہ پھر سیل کرتے ہیں، اور بار بار پھر یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے، وہاں انوینٹری ہماری ختم ہوتی ہے، پھر ہم اگین یہاں سے بائی کر کے پھر امیزون پہ انوینٹری بیچ دیتے ہیں۔ تو پروسیس سمپل ہے، جسٹ ہول سیل میں پروڈکٹ بائی کرنی ہے اور ریٹیل پرائس میں اس کی سیلنگ کرنی ہے اگر وہ پروڈکٹ ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے۔ پروسیس لگتا سمپل ہے لیکن ٹائم لیتا ہے۔ پروڈکٹ ہنٹنگ مین چیز ہے اس میں، اور سورسنگ جہاں سے ہم پروڈکٹ لیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ سے ٹائم ضرور لیں گی۔ اچھا، جیسے ایف بی اے ہمیں سروس دیتا ہے امیزون، اس میں سب کچھ امیزون خود کرتا ہے۔ ایک اس طرح کا سروس ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، ایف بی ایم کا، جو ڈراپ شپر یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ لوگ ویئر ہاؤس بھی اپنا یوز کرتے ہیں، پروڈکٹ کو ڈیلیور بھی خود کرتے ہیں، ریٹرن بھی خود لیتے ہیں، ٹریکنگ وغیرہ، کسٹمر سپورٹ، جتنا بھی یہ پروسیس ہے یہ لوگ خود کرتے ہیں، جس میں پالیسی وائلیشنز آ جاتی ہیں، جیسے لیٹ ڈیلیوری ہے، کسٹمر کا پروڈکٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے پیکنگ وغیرہ کے بھی مسئلے آ جاتے ہیں اس میں، لیکن اس سروس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، ایف بی اے کے کچھ فائدے اور نقصانات بھی ہیں۔ پروز اس کے یہ ہے کہ یہ لو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ 3,000 ایک لمٹ بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3,000 پاؤنڈ سے یا $3,000 سے کم یہ سٹارٹ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے $5,000 یا 5,000 پاؤنڈ سے کم میں یہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ایف بی اے ہول سیل میں ایسا کوئی لمٹ ہے نہیں کہ یہ کوئی خاص لمٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ مین چیز یہ ہے جتنا ہمارے پاس انویسٹمنٹ کم ہوگا، ہمارا پروسیس سلو ہوگا، ہم کم انوینٹری لیں گے، کم پروڈکٹ لسٹ کریں گے، سیلز کم ہوں گی ہماری، اور پروفٹ بھی کم ہوگا۔ اگر انویسٹمنٹ جتنا ہمارے پاس زیادہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ پروڈکٹ ہم لسٹ کریں گے، اتنی ہی زیادہ ہماری سیلز ہوگی اور پروفٹ بھی زیادہ ہوگا۔ تو کسی اور کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بالکل زیرو لیول سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس $500 ہیں، $1,000 ہیں، آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بات آ جاتی ہے سلیکشن کی۔ مارکیٹ سلیکشن بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس $1,500 $2,000 ہیں تو پھر تو آپ یو ایس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1,000 سے کم ہے، $1,000 ہیں یا 1,000 سے کم ہے یا پاؤنڈس ہیں، تو آپ پھر یو کے سے سٹارٹ لیں۔ یو کے میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ برانڈ کے ساتھ کام نہ بھی کر سکے تو ڈسٹریبیوٹر آپ کو ایزیلی کم انوینٹری دیتے ہیں، اور دوسری بات جو اچھی بات ہے وہ آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ کریڈٹ اکاؤنٹ دینے کے بعد آپ ان سے قرض پہ پروڈکٹ لے کے، انوینٹری لے کے وہاں پر سیل کر کے ان کو اپنی اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور اپنا پروفٹ نکال لیتے ہیں۔ اچھا، لو رسک کے لاس کے چانسز کم ہے اس میں۔ پہلے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے ریویوز کتنے ہیں، اس کی سیلز کتنی ہیں، اور اس پہ سیلرز کتنے ہیں، ہمارا پروفٹ کتنا ہوگا اس میں، تو سب چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہوتی ہے۔ برانڈڈ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اس میں، جیسے یہاں پر کولگیٹ ہے اور جتنے بھی یہ مشہور برانڈز وغیرہ ہیں، تو ہم اس طرح برانڈ کے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں۔ کوئی عام پروڈکٹ، جینیرک پروڈکٹ نہیں ہوتی کہ ہم وہ پروڈکٹ سیل کریں گے پھر اس کی مارکیٹنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آلریڈی ان برانڈز کے پروڈکٹ ہم سیل کرتے ہیں جن کی ویلیو ہوتی ہے مارکیٹ میں، اور امیزون پہ اس کی پریزنس ہوتی ہے اور اچھی سیلز ہوتے ہیں ان کے پاس۔
دوسرا فائدہ جو ہے لوکل سورسنگ ہے. اگر ہم پروڈکٹ سیل کرتے ہیں یو کے میں تو یو کے میں ہی اس کی پرچیزنگ کرتے ہیں. جس بھی کنٹری میں ہم سیلنگ کریں گے اسی کنٹری سے ہم سورسنگ بھی پروڈکٹ پرچیزنگ بھی کریں گے. اگر یو ایس اے میں ہم سیل کرتے ہیں تو یو ایس اے میں اس کی پرچیزنگ بھی ہوگی. آٹومیٹک فلفلمنٹ جیسا میں نے کہا ایف بی اے کی سروس ہم یوز کرتے ہیں تو سب کچھ ہمارے لیے زیادہ تر جو سروسز ہے وہ امیزون کرتا ہے. ایزی ٹو گرو اپ ہے. کیسے؟ جتنا بھی ہمارا انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ لسٹ کریں گے اور ہمارے سیلز زیادہ ہوں گے اور پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. تو انویسٹمنٹ کا گیم یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے اگر اس کے پاس 2-3 لاکھ روپے ہے تو اس کا پروسیس سلو ہوگا. اگر کسی کے پاس 15-20 لاکھ ہے اس کا پروسیس اس سے زیادہ تیز ہوگا. کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو اس کا پروسیس سب سے زیادہ ہوگا. تو انویسٹمنٹ بھی ضروری چیز ہے لیکن اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو وہ کم سے ضرور سٹارٹ لے. کم سے کم پروفٹ کم بھی ہوگا تو آپ مارکیٹ کو ایکسپلور کریں گے, آپ کا ایکسپیرینس ہوگا اور مزید آپ پھر گرو کریں گے ری انویسٹمنٹ سے اور کریڈٹ وغیرہ سے. چیلنجز جو ہے ایف بی اے ہول سیل میں یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہے. ایک لسٹنگ پہ ملٹیپل سیلرز ہوتے ہیں تو پرائس وارز وہاں پر چلتی ہے اکثر. ہوتا یہ ہے کہ ایک سیلر پرائس لو کر دیتا ہے پھر دوسرا لو کر دیتا ہے تو کمپٹیشن ہر وقت اس پہ ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کی مرضی ہے پروڈکٹ میں نے 10 پاؤنڈ پہ سیل کرنا ہے تو آپ کے مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کمپٹیشن کرنی ہوگی, دوسرے سیلرز کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا ہوگا. اپ فرنٹ کاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے چاہے آپ لویسٹ انویسٹمنٹ سے بھی سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. ڈراپ شپنگ کی طرح نہیں کہ پہلے آرڈر آئے گا پھر آپ آرڈر پرچیز کریں گے. اس میں پہلے ہم سٹاک بائی کرتے ہیں اور پھر وہ امیزون پہ بیچ کے پھر سیل کرتے ہیں. اچھا, کچھ برانڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ آپ ہمارے پروڈکٹ سیل کرو. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں برانڈ سے ایک برانڈ ہمیں اپروول نہیں دیتا, دوسرا دے گا, تیسرا دے گا, تو اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے. پروفٹ مارجن کم ہو جاتے ہیں. بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے ہم نے کیلکولیشن پہلے سے کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ پروڈکٹ سینڈ کرنا ہے امیزون پہ اور اس میں میرا پروفٹ 1 پاؤنڈ کا ہے, لیکن بعد میں وہاں پر پرائس وار اور کمپٹیشنز وغیرہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پروفٹ جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. ہم 30 سینٹ پر آ جاتے ہیں, 50 سینٹ پر آ جاتے ہیں. لیکن ہم پرائس وار اس لیے بعض ٹائم ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سیلز مل جائے. ٹائم کنزیومنگ بہت ہے ایف بی اے ہول سیل کیونکہ جتنا بھی یہ سارا پروسیس ہے, پہلے پروڈکٹ ہنٹ کرنا, پھر برانڈ سے کانٹیکٹ کرنا, ڈسٹریبیوٹر سے کانٹیکٹ کرنا, پھر ان سے انوینٹری لے کے پریپ سینٹر پر بھیجنا اور پریپ سینٹر سے پھر امیزون پر جاتا ہے پروڈکٹ, وہاں پر لائیو ہوتا ہے. تو یہ سارا جو جتنا بھی سرکل ہے یہ ٹائم لیتا ہے. اچھا, اگر جو لوگ ہول سیل کا کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یو ایس اے میں, ان کے لیے ریکوائرمنٹس ہے کہ وہ پہلے ایل ایل سی رجسٹر کریں گے. ایل ایل سی ایک کمپنی ہوتی ہے جو آپ نے یو ایس اے میں رجسٹرڈ کرنی ہے اپنے نام سے. دوسرا ای آئی این ٹیکس آئی ڈی ہے ٹیکس پرپسز کے لیے کہ جتنا ٹیکس آپ پے کرتے ہیں اور جتنا آپ کو کسٹمر پے کرتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے انڈر ہوتا ہے. ریسیل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے ایزیلی. یو ایس اے پرسنل اور بزنس بینک اکاؤنٹ آپ کو چاہیے ہوگا. امیزون سیلر اکاؤنٹ فری بن جاتا ہے اور ایل ایل سی جو ہے اس کی ہر اسٹیٹ کی یو ایس اے میں الگ فیس ہوتی ہے, کسی کی 300, کسی کی 200, 100, 50, ہر اسٹیٹ کی الگ فیس ہوتی ہے. لیکن بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس فلوریڈا یا ٹیکساس کی اسٹیٹ کی ایل ایل سی ہو. ویب سائٹ ضروری ہوتی ہے. ایک ڈمی ویب سائٹ ہم کریٹ کرتے ہیں اپنا, جتنے بھی برانڈ سے یا ڈسٹریبیوٹر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ ویب سائٹ ہے, ہم نے اس پہ سیلنگ کرنی ہے اور ہم نے آپ سے ہول سیل پہ پروڈکٹ لے کے اپنے ویب سائٹ پہ سیل کرنا ہے.
اور بیچ میں ایک چھوٹے سے نوٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے امیزون اور ای بے وغیرہ پہ بھی سیلنگ کرنی ہے۔ پروفیشنل ای میل چاہیے ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارا سمپل سا جی میل ہوتا ہے adamkhan@gmail.com۔ تو اس طرح کے ای میلز وہاں پر نہیں چلتے کیونکہ ہماری ایک کمپنی ہے، ہم نے بزنس کرنا ہے، تو اسپیم فولڈر میں وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے پروفیشنل ای میل یوز کرنا ہوتا ہے جو ہمارے ویب سائٹ کے ڈومین کے انڈر ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمیں یو ایس اے کا جو ہے موبائل نمبر چاہیے ہوگا۔ یہ ورچوئل نمبرز ہوتے ہیں، ان پہ برانڈز ہمیں بھی کال کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی برانڈز کو کال کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح یو کے میں بھی ہے، لمیٹڈ کمپنی چاہیے ہوتی ہے، وی اے ٹی ٹیکس آئی ڈی ہے، یہ بھی ہمیں ویٹ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔ یو کے پرسنل اینڈ بزنس بینک اکاؤنٹ ہمیں چاہیے، امیزون اکاؤنٹ، ویب سائٹ، پروفیشنل ای میل اور یو کے موبائل نمبر۔ اچھا، اس کے بعد ہم ٹولز پہ جائیں گے، لیکن پہلے آپ لوگ ون بائی ون مائک اوپن کر کے جو بھی کنفیوژن ہے آپ وہ پوچھ لیں تاکہ مجھے بھی رسپانس مل جائے اور آپ کا بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ کسی کا کویسچن ہے؟ اچھا، سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ چلو پھر تو بہت اچھا۔ اچھا، ایل ایل سی رجسٹر کرنے میں کم از کم 40-45 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ایل ایل سی کے بارے میں آپ نے کسی ایجنٹ سے بات کرنی ہوگی یا یوٹیوب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی آل نال نہیں ہوتا۔ اگر مجھے فرض کرے ہول سیل آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں ٹیکس کو بھی جانتا ہوں اور یا ایل ایل سی بھی بنا سکتا ہوں۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آپ ان سے کنسلٹ کر کے پھر فردر آپ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ فلوریڈا اور ٹیکساس بیسٹ ہے، اور بھی اچھے اسٹیٹس ہیں۔ وہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، میرے خیال سے 300 ٹیکساس کا ہے۔ جی جی۔ ہم، اچھا کلیم بھائی، ہم نے ٹائم رکھا تھا 7 بجے، جو نماز کی وجہ سے ہم نے پھر کر دیا 7:30 بجے۔ تو ہم نے اس لیے کلاس سٹارٹ کیا کیونکہ پہلے سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے پھر ٹینشن ہوتی ہے۔ تو کلاس اپنے ٹائم پر سٹارٹ ہوگا، جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو ان کو پھر ریکارڈڈ ویڈیو دیکھنی ہوگی کیونکہ سب لوگ ویٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی جی۔ آپ لوگ کویسچنس کریں، جتنے آپ کویسچنس کریں گے اتنا میں سمجھا سکوں گا آپ کو۔ آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آئے گا تو جو میرے آگے آئے گا میں وہ صرف وہی سمجھاتا رہوں گا۔ اچھا، تھیوری بھی لازمی ہوتی ہے نا بعض ٹائم، بندہ ایک پراپر سٹارٹ لے لیتا ہے نا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے صرف امیزون کا نام سنا ہے، تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ سیکنڈ کلاس ڈائریکٹ پریکٹیکل ہوگا، سب کچھ پریکٹیکل ہوگا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا، جو ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کویسچنز کریں،
تاکہ اس ٹاپک پہ آپ سمجھ جائیں. آگے آگے آپ دوڑیں گے تو پیچھے سب رہ جائے گا. دیکھیں آپ کو دیکھیں آپ نے پہلی غلطی کیا کی ہے. آپ کو ابھی امیزون کا پتہ نہیں ہے، آپ نے امیزون اکاؤنٹ کھول دیا، تو اب اس میں آپ سے مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے. پہلے بندہ ایک کام سیکھ جائے، پھر اکاؤنٹ کھولنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگوں نے اوپن کیا ہے امیزون اکاؤنٹ، تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو ابھی آپ یہ کویسچنس کریں گے تو اور لوگ بھی غلطی کریں گے، آج لگ جائیں گے اکاؤنٹ بنانے میں. اور کسی کا کویسچن ہے؟ 22 لوگ ہیں اور صرف 2 بندے جو ہے یا 3 بندے وہ پوچھ رہے ہیں. یا تو سب سمجھ گئے ہیں یا کوئی بھی نہیں سمجھا. وعلیکم السلام. اچھا، اس طرح ہے نا، ہمارا مشن تو یہی ہے کہ ہم وی اے پروڈیوس نہ کریں. یہ تو ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی صاف بتایا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ٹرین کریں گے جو اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہیں، اور ہم ان کو امپاور کریں گے کہ آپ لو سے سٹارٹ لیں لیکن اپنا سٹارٹ ہے. اب جہاں تک فیمیلز کی بات ہے تو ظاہری بات ہے فیمیلز کے ساتھ اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، چاہے وہ 1 لاکھ ہی کیوں نہ ہو سٹارٹ میں. تو آپ اس طرح کر سکتی ہیں. پہلے تو انسٹیٹیوٹ میں بھی ہمارے پاس سیلرز ہیں، ہم کوشش کریں گے جو بھی اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو انویسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں، تاکہ اگر ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو وہ انویسٹمنٹ پرووائڈ کرے گا، آپ کام کریں گی تو وہ آپ کو سیلری دے گا. اگر انسٹیٹیوٹ میں آپ کو کوئی نہیں ملتا تو باہر سے آپ کلائنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں. کوشش کرے کہ سب لوگ اپنا کام سٹارٹ کرے، اس میں آپ آگے جو ہے بہت خوش ہوں گے. پر دوسروں کے لیے کام کرنا بہت سخت ہوتا ہے. جی جی، وعلیکم السلام. کیا ڈیٹیلز دوں میرے بھائی؟ یار سعودی عرب مارکیٹ میں تو ابھی پرائیویٹ لیبل نہیں چل سکتا، ہول سیل کیا ہوگا. اصل میں ہول سیل برانڈڈ پروڈکٹس کے ساتھ ہم کرتے ہیں نا، تو زیادہ بہتر ہے کہ ہول سیل ہم یا تو یو ایس اے میں کریں یا یو کے میں کریں، زیادہ ہو تو جرمنی، کینیڈا وغیرہ. کیسے مارکیٹ تو ابھی خود سٹرگلنگ موڈ میں ہے. اس میں آپ ڈراپ شپنگ کریں وہ بہتر ہے. یہ تو آپ اکاؤنٹ اسپیشلسٹ سے بات کریں نا، میں تو اکاؤنٹ کا کام نہیں جانتا کہ کیسے بناتے ہیں. دیکھیں ڈراپ شپنگ اگر آپ نے کرنی ہے، آپ نے ڈراپ شپنگ والے کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ ڈراپ شپنگ کے ہر چیز کو سمجھتا ہے. اگر آپ نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، آپ نے پرائیویٹ لیبل کے ٹیچر کے پاس جانا ہے یا کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل کا. آپ مجھ سے ہول سیل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. مبارک ہو. کیا چیز؟ نہیں، اس کے اپنے بندے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے. بہت لانجو والا کام ہے. ہم سیدھا سادہ سیلنگ کرتے ہیں، اپنا تھوڑا سا پروفٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے یو ایس اے میں سٹارٹ کرنا ہے
تو اکاؤنٹ کے لیے کم سے کم 600 700 ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس میں سارا پروسیس ہو جاتا ہے ایل ایل سی سے لے کر آپ کے ویب سائٹ وغیرہ سب کچھ تک. اگر یو کے میں کرنا ہے 400 500 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ لگ جاتے ہیں. آپ کے پاس وہ ہونے چاہیے. یو کے میں 1000 پاؤنڈ منیمم انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے آپ کو. اگر یو ایس اے میں ہے تو کم سے کم 2000 ڈالر انویسٹمنٹ کے لیے، اور 400 500 600 ڈالرز آپ کے ساتھ اکاؤنٹس وغیرہ اور ایل ایل سی وغیرہ کی ہونے چاہیے. 600 ڈالر میں آپ کی صرف جو ہے ایل ایل سی جو کمپنی ہے وہ بنے گی، اور ویب سائٹ وغیرہ. یہ آپ کے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کا سورسنگ پرائس کتنا ہے، آپ نے انوینٹری کتنی لینی ہے. بہت. جی جی. اور کسی کا کوشچن ہے؟ ہوں. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے کلاسز لیں، آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ نے ایل ایل سی کرنی ہے تو اس پہ 40 45 دن لگ جاتے ہیں. اگر آپ نے یو کے میں کرنا ہے تو اس پہ 15 ڈیز تک وہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی پہ پروڈکٹ ہنٹنگ وغیرہ کی یہ بات آ جاتی ہے. اور کسی کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے؟ میری وائس کلیئر نہیں ہے؟ ہیلو جی عابد بھائی. اب صحیح ہے وائس؟ ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن ہے؟ کہاں پر؟ ہم. ہم. ہم ہر جگہ پر اپنی بجٹ کو دیکھیں گے کہ ہمارا بجٹ کیا ہے. اگر ہمارے پاس بجٹ کم ہے تو ہم اتنے تیز لسٹنگ پہ نہیں جائیں گے جس کی سیلز بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی انوینٹری ہم پوری نہیں کر سکتے. یا تو ہوگا اس طرح کہ ہم 1000 انوینٹری لیں گے 1000 ڈالرز کی، وہ جلدی ختم ہو جائے، پھر ہم صبر کریں گے کہ امیزون سے پیسے آ جائے، وہ ری انویسٹ کر کے پھر اگین ہم انوینٹری بائی کریں گے. اچھا، اس میں جو ٹولز میں نے مینشن کیے یہاں پر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے تقریباً فری ٹولز ہم یوز کریں گے اسٹارٹ میں. اس میں جو یہ ایف بی اے کیلکولیٹر ہے یہ بھی فری ہے، ڈی ایس امیزون کوئک ویو بھی فری ہے، آن لائن سیلر ایڈ آن جو ہے یہ بھی فری ہے، اسکین ان لمیٹڈ بھی فی الحال ہم فری یوز کریں گے، اور ایم جی سجیشن ایکسپینڈر بھی فری ہے. کیپا اسٹارٹ میں ہم فری یوز کر سکتے ہیں، لیکن کیپا ایسا ایک ٹول ہے جو بھی ایف بی اے ہول سیل کرے گا اس کو پیڈ ورژن کی ضرورت ہوگی.
سارے ٹولز اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن اگر ہم ایف بی اے ہول سیل کی بات کریں تو کیپا بہت اچھا ہے۔ اور دوسری بات، ہیلیم 10 جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے اور کیپا سستا ہے۔ کیپا 19 یورو کا ہے اگر آپ ڈائریکٹ کیپا والوں سے لیتے ہیں، آفیشیل سے، تو یہ 19 یورو ہے، تقریباً 4,500 5,000 پی کے آر میں۔ اگر آپ شیئرنگ بیس پہ لیتے ہیں یا کسی ٹول پرووائڈر سے لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ جی ضیاء بھائی، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، نہیں، ہم کسی بھی اسٹیٹ کا بنا سکتے ہیں، لیکن ہول سیل میں زیادہ تر ہم اچھے اسٹیٹس کا اس لیے بناتے ہیں کیونکہ بعض ٹائم پھر پریپ سینٹر اس اسٹیٹ میں اگر نہیں ہوتا تو ہم پھر ڈفرینٹ اسٹیٹ میں وہ بیچتے ہیں اپنی انوینٹری، اس میں ٹیکسز ایشو آ جاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں جتنی اچھی اسٹیٹ ہو اس میں ہم ایل ایل سی کریٹ کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، آپ کا کویسچن میں نہیں سمجھا، بیسیکلی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹیکس کا کیا؟ ٹیکس کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے، اگر ویٹ زیادہ ہے یا ڈائمینشن زیادہ ہے تو پروڈکٹس پہ چارجز زیادہ آتا ہے، جیسے ڈیلیوری چارجز ہو گئے، فلفلمنٹ چارجز ہو گئے، ویئر ہاؤس کے چارجز ہو گئے، یہ سب زیادہ ہو جائیں گے، اور پریپ کے چارجز، ٹیکسز کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں۔ ہاں، دیکھیں ڈیلیوری چارجز پہ یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، پریپ چارجز پہ، ایف بی اے جو چارجز ہیں وہ، تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس سے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ ہیلو، جی عبداللہ بھائی، وعلیکم السلام۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں نہیں سمجھا۔ ہوں، ابھی آ رہی ہے۔ اگر ڈسٹریبیوٹر نہیں ملتا ہمیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر جو بھی نہ ہو ہمارے پاس، تو پھر ہم ڈائریکٹ برانڈ کے پاس جاتے ہیں، پھر مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم نے برانڈ سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، اور برانڈ اگر ہمیں اپروول نہیں دیتے، وہ ہم پہ
نہیں سیل کرتے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کا کوئی اتورائز ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر سپلائر وغیرہ ہے تو اس کی لسٹ ہمیں دے دے تاکہ ہم ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے انوینٹری بائی کر لیں۔ کیا میسج کر رہا ہے آپ ہمیں بتا دیں؟ اصل میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ Q4 سیزن ان کا بہت بیزی ہوتا ہے، ایک تو کرسمس ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیو سیلر جو ہے ان کو رپلائی نہیں دیتے۔ ابھی جنوری آئے گی تو وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور پر کانٹیکٹ کریں گے، کوئی الگ سا جواب آپ کو بھیجیں گے۔ ہاں، لاسٹ 3 مہینے۔ جی جی۔ انوینٹری جو سٹاک ہم بائی کرتے ہیں، جو چیزیں ہم وہاں سے پرچیز کرتے ہیں سیلنگ کے لیے، تو جتنی تعداد میں وہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتا ہے ان کو ہم سٹاک یا انوینٹری وغیرہ کہتے ہیں۔ جی جی۔ وعلیکم السلام۔ ہول سیل میں آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے۔ نہیں، آپ کو پھر اپنا اکاؤنٹ گلوبل کرنا پڑے گا اور UK کے لیے اپنی لمیٹڈ کمپنی بنانی ہوگی، اور جتنے بھی کنٹریز میں آپ کر رہے ہیں وہاں پر جتنے بھی ٹیکسز کے ایشو ہے وہ بھی وہاں پر الگ سے کرنے ہوں گے، اور کمپنی بھی۔ کلاس آج اتنا ہی ہے، جتنا بھی انٹروڈکشن تھا وہ آج کر لیا، کل سے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے پریکٹیکل۔ جی بالکل۔ ہفتے میں ایک کلاس ہے، کیونکہ باقی کلاسز پریکٹیکل ہوں گی تو آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کیا ڈیلی ہوگا؟ نہیں، کلاس ڈیلی نہیں، ویکلی ہوگا، ویک میں ایک کلاس۔ چلیں پھر آج کا کلاس ختم کرتے ہیں، کیونکہ آج اتنا کچھ پریکٹیکل ہے نہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پروڈکٹ ہنٹنگ سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔